نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت، الفت و جہاد کے ساتھ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اس اعتقاد پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور اپنے مداحوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس اعتقاد پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور اپنے مداحوں کو یاد رکھتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ درود پڑھ لو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدی و سندی و مرشدی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کے بانیان محمد افضل صاحب اور جناب محمد ارشد صاحب جنہوں نے آج یہ بزم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جن کا ذکر کر رہے تھے ان کی اولاد آگئی۔ یہ سارے سید کس کی اولاد؟ تو پھر انہوں نے بھیج دیا ہے۔ اس لیے ایک شیخ کامل کا نعرہ ہے، ہمارے رابر ہمارے ہادی پیر بغدادی پیر بغدادی۔ یہ صدرہ شریف کے مشہور و معروف بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد انور شاہ گیلانی زیدہ شرف کا یہ فرمان ہے۔ تو اب آپ اسی مقار آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کا خاص کرم ہے، خاص اس کی رحمت ہے، خاص اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے، دیو کے بندوں کا نہیں۔ اب میں نے جو بات کی ہے میرے خیال سمجھ نہیں ہے، یہ نہر سے پرلی طرف والے پھر سمجھ لیں گے۔ اللہ کے بندوں کا ہم ذکر کرنے آئے، کن کا؟ اللہ کے بندوں کا۔ اور قرآن کی جو نص بیان کی گئی ہے وہ سنیے، پارہ بھی 11واں، آج ویسے بھی 11ویں، پارہ بھی 11واں، رات 12ویں، پارہ 11واں۔ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا الا، اس کا کیا معنی ہے؟ خبردار۔ یہ لفظ خبردار کیوں فرمایا؟ کبھی غور کریں قرآن پہ۔ نماز کا حکم دیا، لفظ الا نہیں کہا، روزے کا حکم دیا، لفظ الا نہیں کہا، زکوٰۃ کا حکم دیا، الا نہیں کہا، حج کا حکم دیا، الا نہیں کہا۔ جب اپنے بندوں کی باری ہے تو الا
کسی نے بے ادبی کی تو نمازیں روزے اٹھا کے تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تم نمازیں لا کے مجھ پہ احسان کر رہے ہو. پہلے میرے بندوں کی تکریم اور تعظیم سیکھو, ادب سیکھو, ادب سیکھو. پہلے ان کا احترام سیکھو. ان کی بارگاہ میں بیٹھو, میرے اسم کو لینا ہے تو پھر آؤ ان سے ملو. ڈائریکٹ لانے کی کوشش نہ کرنا, ان کے ساتھ مل کے آؤ. تو پھر دیکھنا مقام اور منزل کیسے ملتی ہے, مقام اور منزل کیسے ملتی ہے. ان کے توسل سے, ان کے وسیلے سے آنا, ڈائریکٹ نہ آنا. نماز میں بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا, اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر آگے کیا کہا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو انعام والے کون ہیں؟ پھر قرآن نے نصب ان فرما دی, فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کبھی غور کریں یہ انعام والے کون ہیں؟ نبی, صدیقین, شہداء اور صالحین. ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین من الکفارہ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت, صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ. صالحین, عابدین, زاہدین, انہی میں سے ایک عظیم ہستی ہے جس کا نام محبوب سبحانی ہے, قطب ربانی ہے, شہباز لامکانی ہے. یہ وہ عظیم اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جو مادرزاد ولی ہے. مادرزاد ولی, ہاں کوئی ولایت کے چشمے یہاں آ کے حاصل کیے, کسی نے محنتیں کی. غوث اعظم وہ ہے کہ پدیشی ولی, ماں کی گود میں آئے تب بھی ولی تھے. اتنا بڑا عظیم غوث اعظم محبوب سبحانی, قطب ربانی. اور میرے غوث کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو, میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے, جب تک میرا قدم نہیں آئے گا ولی نہیں بنے گا, ولی نہیں بنے گا. پھر قصیدہ غوثیہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نظر تو الی بلد اللہ ہے, نظر تو الی بلد اللہ ہے. سنو, فرمایا جہاں کہیں بھی کوئی ہوتا ہے میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں. نظر تو الی بلد اللہ کہ خادم علی حکم اتصالی. فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کوئی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھتا ہے. ارے رائی کے دانے ہتھیلی پہ رکھ کے کوئی دیکھتا ہے. فرمایا میرا مرید میری نظر میں ہوتا ہے. اب یہ کس سے دیکھتے تھے؟ کون سی نظر تھی؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ, مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. مومن کا قلب اللہ کا, زور سے بولو ذرا, اس کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہو. مومن کا قلب. اب یہ بھی میں کہوں گا مومن کون کون ہے؟ مومن کا قلب اللہ کا, زور سے بولیے. فرش پہ بیٹھ کے آج عرش کی بات کریں نا, دیکھیں فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بات کریں نا. مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. مومن کا قلب اللہ کا, مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. تو خود اندازہ کرو جب مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے, ولی کامل کے قلب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کے قلب کا عالم یہ ہے تو پھر غوث جلی کے قلب کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث جلی کا قلب ایسا ہے تو مولا علی کے قلب کا عالم کیا ہوگا؟ اگر مولا علی کا قلب ایسا ہے تو میرے نبی کے قلب مقدس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ولی کامل کے قلب کا عالم ہے. مومن کے قلب کا یہ عالم ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. اب سننا چاہتے ہیں مومن کا قلب کون سا مومن ہے؟ خواجہ معین الدین ہند الولی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تو ایک آدمی آیا. وہ مسلمان نہیں تھا مگر علم جاننے والا تھا, دنیاوی لحاظ سے لگا لے, ابھی مسلمان نہیں ہوا. خواجہ اجمیری کے سامنے بیٹھ گیا.
ہند الولی کے سامنے، غوث جلی کے نہیں، ہند الولی کے، داتا علی کے آگے نہیں، ہند الولی کے آگے بیٹھا نا تو اٹھ گیا، سائیڈ پہ ہو گیا، پھر ادھر بیٹھا، پھر ادھر بیٹھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا حضور ہر طرف چانن ہی چانن۔ اب تو تمہاری بولی میں نے بول دیا لفظ، سادہ سا لفظ، نور ہی نور، روشنی روشنی، ہر طرف روشنی۔ فرمایا اچھا اچھی لگی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگی ہے، ہر طرف روشنی ہے مگر ایک کالا داغ بھی ہے، یہ کالا داغ بھی ہے۔ تو فرمایا کیا وہ اچھا لگا ہے؟ کہا نہیں اچھا تو نہیں لگا۔ کہا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور اگر یہ مٹ جائے نا کمال ہی ہے، پھر بڑا جناب والا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا مٹ جائے گا تو کلمہ پڑھ لے۔ تم کلمہ پڑھ لے۔ اچھا یہ بتائیے بھائی داغ خواجہ معین الدین کے اندر اسے نظر آیا اور کلمہ وہ پڑھے؟ وہ کہنے لگا حضور سمجھ نہیں آئی، داغ آپ کے اندر آئے اور کلمہ میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھ لے، تو کلمہ پڑھے گا داغ مٹ جائے گا۔ اس نے کہا حضور اگر یہی بات ہے، اسی بات پہ ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھائیے کلمہ۔ اب بتاؤ جس کو ہند الولی کلمہ پڑھا رہا ہے، ہند الولی کلمہ پڑھا رہا ہے، آپ نے کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہوا۔ فرمایا اب دیکھ، جب اس نے دیکھا تو داغ ختم ہو چکا تھا، وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور سمجھ نہیں آئی معاملہ کیا ہے کہ داغ آپ کے اندر تھا، کلمہ میں نے پڑھا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ فرمایا آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، وہ تیرے کفر کا داغ تھا، جب تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ داغ مٹ گیا ہے۔ کفر کا تیرا داغ تھا، تو آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب بتا سکتے ہیں یہ ہند الولی کے قلب مبارک کا عالم ہے تو غوث جلی کا قلب کیسا ہوگا؟ غوث جلی کے قلب کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے سامعین حضرات ان اولیاء کاملین کے بارے میں خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، یہاں من دون اللہ نہیں کہا، کیا نہیں کہا؟ بعض لوگ نا یہ لفظ بنا بنا کے لے آتے ہیں، وہ دیکھیں نا جی من دون اللہ من دون اللہ، میں نے کہا من دون اللہ اور ہیں اولیاء اللہ، اولیاء اللہ۔ مزہ نہیں آ رہا یا تم سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کیونکہ وہ پنجابی میں پہلے خطاب کر گیا، مجھے پنجابی سیکھنا پڑے گی، تو اس لیے توجہ فرمائیے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، خالق کائنات نے ان اپنے بندوں کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہے، یہ اس کی ساری عطائیں ہیں بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جو ملا ہے دینے والا خدا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیا ہے۔ جس کو بھی ملا ہے، جو ملا ہے، مل چکا ہے، ملے گا، یہ سب اللہ کی عطا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ملا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان دیکھیے، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف، کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ ہی کوئی ڈر ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس لیے جو رب سے ڈرتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، جو بندوں سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا۔ اس کی سمجھ آئیے؟ جو رب سے ڈرتے ہیں نا وہ بندوں سے، تو جو بندوں سے ڈرتے ہیں وہ رب سے نہیں ڈرتے۔ بات الٹ ہو گئی نا، یعنی چور کس سے ڈرتا ہے؟ بندوں سے۔ رب سے ڈرتا ہے؟ اگر رب سے ڈر گیا تو پھر چوری کیسے کرے گا؟ غوث جلی کا دور تھا، آپ کا دور تھا، ایک چور آیا، آ کے کہنے لگا حضور مرید بننا چاہتا ہوں۔ آپ بھی کسی کے مرید ہیں؟ چلو اپنے پیر کا تصور رکھ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے بہت بڑی پابندیاں لگا دی، مگر سبحان اللہ پہ نہیں لگائے۔
سبحان اللہ پہ اب بالکل نہیں لگا، یقین کیجئے نہیں لگا. اگر کوئی میڈیا پہ خبر آئی تو مجھے بھی بھیج دینا. بالکل سبحان اللہ پہ پابندی نہیں، آپ کھل کے گئے. ہاں یہ ذکر ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور آپ ان کے الفاظ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے اس مبارک کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اتنی بڑی تسبیح. آپ یہاں کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ مالک تو پاک ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ نا جنہوں نے مجھے پاک کہا ہے، جنہوں نے مجھے پاک کہا ہے. یا اللہ گواہ ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا میں نے ان کو پاک کر دیا ہے. انہوں نے مجھے پاک کہا ہے، میں نے ان کو پاک کر دیا ہے. یا اللہ تو ہے ہی پاک، تو پھر تو نے ان کو کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا، انہوں نے تسبیح میری کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ آستانے پاک ہیں، آستانے پاک ہیں. تو اب آپ اسی وقت اب سنیے، کہنے لگا یا غوث جلی میں نے آپ کا مرید ہونا ہے، آپ کا مرید ہونا ہے، تو ایک کام ضرور کروں گا، باقی جو کروانے ہیں اپنی مرضی سے کروا، میرا بھی ایک کام رکھ لے. کہا وہ کون سا کام ہے تیرا؟ کہا چوری نہیں چھوڑوں گی، چوری کرتا رہوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بات مان لی، پر ہماری بات بھی سن لے. جہاں اذان کا وقت ہو اذان پڑھ لینا. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اگر آپ کو پتا ہو نا یہ لفظ میں نے کیا بولا ہے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی رہی. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی رہی، یہ نماز تو تیرے دیدار کا بہانہ بنی رہی. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی رہی. تو اب آپ اسی وقار اس نے آوزو ٹھیک ہے پھر ہاتھ میں ہاتھ دو. فرمایا یہ غوث جلی کا ہاتھ ہے، یہی تو مولا علی کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ ہے نبی کا ہاتھ ہے. ولی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں. فرمایا یہ ہاتھ دے، ہاتھ میں ہاتھ علی کا. فرمایا اب جان. وہ گیا اپنی اس واردات پہ پہنچا، چوری کی، سامان باندھا. جب دیوار کے قریب آیا نا تو اذان فجر کا وقت ہو گیا. کون سا وقت ہو گیا؟ چلو فجر تک تو میں بھی بیٹھا ہوں. اگر سبحان اللہ یہی رہی تو فجر کی اذان ادھر ہی ہوگی. ہاں سحری کر کے ہی جائیں گے. محبت سے بولیں یار. ہاں تو اب سنیے یہ بات. وہ شیخ سے وعدہ کیا، شیخ بھی کامل جو نظر رکھتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، عام نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا ملنگ نہیں ہے. ہاں کہ جس کی اپنی نظر بھی بینی ہے وہ دوسروں پہ نظر کیا رکھے گا. یہ غوث جلی ہے. جب ہاتھ دیا تو ہاتھ ایسا دیا، کیا پنجابی کا ترجمہ کسی نے کر دیا ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدہ ہاتھ پھڑ دے پھر انہوں چھوڑ دے نہیں. پکڑا ہاتھ ایسا مضبوطی سے تھاما. اللہ اکبر. فرمایا پڑھ اذان. وقت ہو گیا ہے. مرید بھی پھر کامل تھا نا. ہاں عام بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھا، غوث جلی کے ہاتھ میں ہاتھ تھا. اذان کا وقت ہوا، وہیں پہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کی صدا بلند کی. پہلے تو گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری چوری ہوئی کہ نہیں، وہ تو سوئے ہوئے تھے. جیسے ہی اذان کا آوازہ بلند ہو گیا اٹھ کے بیٹھ گئے. اس نے اذان مکمل کی، وہ قریب آ گئے. اس کے دل میں خیالات آ گئے کہ آج تو پھنس گیا ہوں، آج معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے، کیا کروں گا. اب تو گھر والے جاگ پڑے. وہ کہنے لگے ہمارے گھر تو کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے، ہمارے گھر کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے. اتنا بڑا نیک بندہ جس نے اذان ہماری چار دیواری میں دی ہے، وہ جناب والا بڑا پریشان. اب معاملہ کیا بنے گا. وہ کہنے لگے حضور اذان تو دے دی ہے، جماعت بھی تو کرا دو نا. کیا کرا دو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. جماعت کروا دو. اس نے کہا جی میں تازہ وضو کر لوں.
اصل میں وہ نکلنے کا بہانہ بنا رہا تھا، پر گھر والے نکلنے نہیں دے رہے تھے، سامان باندھا پڑا ہے، ان کو بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارا گھر لوٹا گیا، انہیں پتا ہے یہ دنیا کا سامان دوبارہ مل جائے گا، ایمان کی دولت، عشق کی دولت، محبت کی دولت، پر انہیں بھی پتا چل گیا تھا یہ خود نہیں آیا، اس کو بھی کسی نے بھیجا ہے، یہ خود اذانے نہیں دے رہا، چور اذانے نہیں دیتے۔ اس نے جناب وضو کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ رہے، میں کہیں نکل جاؤں مگر وہ ساتھ ساتھ رہے، آخر کار مصلی بچھا دیا، کہا جی جماعت بھی کرائیں، بغداد کی طرح منہ کر کے کہتا حضور مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، میں کہاں، میں کبھی مصلی پہ نہیں آیا، اپنی نہیں پڑھی، اب پڑھانی مشکل بن گئی ہے، پھر نماز بھی فجر کی ہے، چلو زور اثر کی ہوتی گزارا، اب نماز بھی بولے ذرا، اب نماز بھی فجر کی ہے، سب سے مشکل ہے فجر کی نماز، تو قرات ہوتی ہے بلند آواز سے، سرکار غوث پاک نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، ہم نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا، ہاں ایسے نہیں بھیجا، جماعت کرائی، وہ کہنے لگے بابا جی مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، دعا فرما دو ہمارے لیے، حفظ و امان کے لیے، ہمارا گھر محفوظ رہے۔ وہ جو سامان باندھا پڑا تھا نا وہی اٹھا کے ساتھ لائے، کہا حضور یہ آپ کا سامان، پھر بغداد کی طرف منہ کر کے کہتا حضور مہربانی فرمائے، اتنے پردے، اتنی مجھ پہ کرم نوازی ہے، میں چور، ان کو نظر آ رہا ہوں کچھ اور، فرمایا اب تو چور نہیں اب کچھ اور، جب چور تھا اب نہیں، اب غوث جلی کی نظر میں آ گیا ہے، یہی ہم بتانا چاہتے ہیں، جو غوث جلی کی نظر میں آئے وہ چور نہیں رہتا، جو میرے نبی کی نظر میں آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب بتائیے جب غوث جلی کی نظر میں رہنے والا چور نہیں رہتا تو میرے نبی کی نظر میں رہنے والا ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، عمر کی شان کیا ہوگی، عثمان غنی کا مقام کیا ہوگا، مولا علی کا مقام کیا ہوگا، حسنین کریمین طیبین طاہرین عابدین زاہدین نیرین مقدسین کا مقام کیا ہوگا، تو احباب ذی وقار آئیے اس بات کو سمجھیے کہ یہ غوث جلی کی نظر کا عالم ہے۔ ایک اور نظر، غوث جلی اکثر جبہ پہنا کرتے تھے، بڑا قیمتی جبہ پہنا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جبہ پہن کے نا بازار میں گئے تو ایک چور کی نظر پڑی، اس نے کہا یہ قیمتی جبہ بکے گا تو بڑا مال خزانہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، اور آپ کا معمول تھا جب خالق کی عبادت کرتے، مالک کی عبادت کرتے تو وہ جبہ اتار دیتے، اتار کے جبہ اتارا اور اپنے اس حجرے میں عبادت خانے میں لٹکا دیا، ایک نکرے کونے میں، تو چور اندر آ گیا، اس نے صرف جبے کو ہاتھ لگایا، اتارا نہیں، ہاتھ لگایا، وہیں پہ بیٹھ گیا، دروازہ بند ہو گیا، خود بخود دروازہ بند ہو گیا، پر یاد رکھنا کمرے کا دروازہ بند ہوا، دل کا کھل گیا، اندر کا دروازہ کھل گیا، بیٹھا ہوا، بس وہ دروازہ کھلے گا باہر نکلوں گا، غوث جلی عبادت کرتے رہے، نظر اس کے دل کے اوپر رکھی۔ یہ ولی کامل کی آپ کو ایک نشانی بتاؤں، ولی مرید کے مال و زر کو نہیں دیکھتا، اس کے دل کو دیکھتا ہے، مال و زر کو۔ یہ لکشری گاڑی پہ آیا، یہ کون سی گاڑی پہ آیا، کیا لے کے آیا، وہ ایک شیخ کامل کا مجھے کلیہ یاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی ایک نشانی ہے، وہ کون سی ہے، نہ تما ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے، نہ منع ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے، تما نہیں ہوتا، کیا لے کے آؤ گے، جمع بھی نہیں کرتے تو منع بھی نہیں کرتے، منع بھی نہیں کرتے۔ اب وہ بیٹھ گیا کونے میں، رات کے پچھلے پیر میں، کسی نے دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دے کے کہا یا شیخ کامل فلاں آبادی کا غوث قطب ابدال امام دنیا سے رحلت فرما گیا ہے،
ہمیں امام کی ضرورت ہے، دے دو۔ آپ نے فرمایا صبح آ جانا۔ وہ کہنے لگے جی ایمرجنسی ہے، ابھی دے دو۔ حضرت شیخ کامل کی پھر نظر پڑی چور پہ، فرمایا وہ نکر میں بیٹھا ہے، لے جا۔ وہ چور اٹھ کے آ گیا، کہنے لگا حضور میں امام نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا جب تو کچھ تھا اور تھا، اب کچھ اور ہے، غوث جلی کی نظر میں آ گیا ہے۔ غوث جلی کی نظر میں آ گیا ہے۔ جب غوث جلی کی نظر میں جو آ جائے اس کا یہ مقام ہے، جو مولا علی کی نظر میں آئے اس کا مقام کیا ہو؟ یہ غوث جلی کی نظر کا عالم ہے۔ ایک لمحے میں کتب بنا دیا، ابدال بنا دیا۔ وہ کہتا رہا میں چور ہوں، آپ نے فرمایا جب چور تھا اب کچھ اور، اب کچھ اور ہو، اب چور نہیں ہو۔ اس نے بار بار اصرار کیا، آپ نے بار بار پیار کیا، محبت کی، شفقت کی، فرمائے سے لے جاؤ۔ اب بتا سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر، یہ تو غوث جلیل کی بات ہے، میں آپ کو ملتان میں لے جاؤں، ایک ولی کامل کی بارگاہ میں قریب لے آؤں، وہ بغداد کی بات تھی، وہ عراق کی بات تھی، یہاں قریب کر دوں، پاکستان کی بات کر دوں۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اس روڈ کا نام جس پہ آپ کا مزار ہے اس کا نام بھی حافظ جمال ہے۔ ہاں پتہ کر لیا، بڑے مشہور حافظ۔ ایک دن نماز پڑھانے کے لیے آئے مصلی پہ، تو دل میں خیال آیا کریم کتنا تو نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے قرآن کا نور عطا کیا، کتنا تیرا کرم ہے۔ تو جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ تو ناظرہ بھی نہیں پڑھے ہوئے، ان کو تو دیکھ کے نہیں آتا، مہربانی فرما، کرم نوازی فرما۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کو کوئی اللہ والا مل جائے، اللہ کرے مل جائے، ہاں اللہ کرے مل جائے۔ میں اگلی بات مولا علی کی آپ کو سناؤں گا، مگر یہ بات سنیے، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، یہ دل میں خیال کیا، نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جب سلام پھیرا نا، خالق کا کرم دیکھیں، مالک کا کرم دیکھیں، احکم الحاکمین پروردگار کا کرم دیکھیں، ولی کامل کی زبان سے لفظ نکلے، وہاں لوح محفوظ پہ بھی لکھے گئے، ان کے سینوں کو نور سے بھی بھر دیا ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہیں، آگے نہیں، پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت نے سلام پھیرا، ادھر سلام پھیرنے میں دیر لگی ہے، سینہ معمور ہو گیا ہے، بھر گیا ہے، نور نور ہو گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، پیچھے والے، رائٹ سائڈ والے سارے حافظ قرآن، سارے حافظ۔ یہ حافظ جمال اللہ ملتانی کی نظر کا عالم ہے، تو پھر بتا سکتے ہیں داتا علی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ غوث جلیل کی پھر نظر، یہ نظر کا عالم ہے۔ تو میں آپ کو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بات سناؤں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید بھی تھا، خاص فجر کے وقت آپ کو وضو کرا رہا تھا، فجر کے وقت۔ تو مولا علی نے کی بارگاہ میں وضو کراتے کراتے نے اس نے کہا حضور کچھ عطا کرو نا، کچھ عطا کرو نا۔ مولا علی مسکرا پہ، مولا علی مسکرا پہ، جیسے ہی مسکرائے تو وہ آدمی حیران ہو گیا، کہا حضور میں نے آپ سے ایک بات کی، آپ مسکرا پڑے۔ فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ کہا وہ کون سا؟ کہا تم مجھے وضو کرا رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا، یہی فجر کا وقت تھا، میں اپنے نبی کو وضو کرا رہا تھا، تو میں نے بھی یہی سوال کیا یا رسول اللہ کچھ عطا کرو نا۔ میں نے بھی حضور سے یہی کہا تھا کچھ عطا کرو نا۔ تو پھر میں نے پوچھا یا نبی اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں ابو بکر جائے گا۔ پھر میں نے عرض کی ثم من، پھر کون جائے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر حضرت عمر جائیں گے۔ پھر میں نے عرض کی ثم من، پھر کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا این علی، علی تم جاؤ گے۔
میں تعجب کرنے لگ گیا، حیران ہو گیا، یا نبی اللہ میں جاؤں گا؟ میرے عثمان بھائی کی باری ہے، عثمان جائیں گے۔ فرمایا اے علی تمہیں خبر ہے میری امت کا پہلا بندہ حضرت عثمان ہے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا، اس لیے ہم تجھے تیسرے نمبر پہ لے آئے، اس لیے ہم تجھے تیسرے نمبر پہ لائے۔ کہنے لگے میں نے عرض کی حضور کچھ عطا کرو نا، تو حضرت علی نے مجھے کہتے ہیں یہ بات سنائی، یہ کوفہ کی بات ہے، تو میں نے حضور سے کہا حضور کچھ عطا کرو نا، آپ نے فرمایا وہی عطا کرو جو میرے نبی نے مجھے عطا کیا۔ اب بتا سکتے ہیں کہ مولا علی نے کیا عطا کیا ہے؟ مولا علی کی عطا کا جان سکتے ہیں؟ ابھی تک غوث جلی کی عطاؤں کا کوئی نہیں جان سکا، تو پھر مولا علی کی عطائیں، پھر میرے نبی کی عطائیں، پھر اس رب کریم کی عطائیں کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے میرے سامعین حضرات اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بڑا مقام اور عظمتیں عطا کی ہے۔ ایک ولی کی اور شان سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ یہ آپ کو رنگ نظر آتے ہیں، مختلف رنگ، چشتی، صابری، سوروردی، یہ سارے رنگ میرے نبی کے رنگ ہیں، یہ سارے رنگ قادری رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، یہ سارے رنگ ہیں، مگر یاد رکھنا یہ کپڑا خود بخود رنگ نہیں، اس کو کسی رنگ ساز نے رنگ دیا ہے، کسی رنگ ساز نے، اللہ کرے کسی کو کوئی رنگ والا مل جائے، کوئی رنگ والا مل جائے، کسی کا دل رنگا جائے۔ یہ شور کوٹ اور خانے وال کے درمیان میں ایک بہت بڑے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، انہی کے نام پہ شہر کا نام ہے پیر عبدالحکیم، سنا ہے؟ چلو آج کرامت بھی سن لو اس ولی کامل کی۔ اللہ کے ولی دریا کے کنارے پہ کپڑے دھو رہے تھے، کپڑے آپ دھویا کرتے تھے، لوگوں کے کپڑے واش کرتے تھے، دھو کے دیتے تھے، اصل میں کپڑے کا بہانہ تھا، اصل میں دل واش کرنے تھے، دل دھونے تھے، زنگ آلودہ دلوں کو صاف کرنا تھا، تو ڈیوٹی لگ گئی، کپڑے دھوتے رہے۔ ایک دن ایک بوڑھی خاتون آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے نیک بندے یہ کپڑے دھو لیتے ہو یا رنگ بھی لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں رنگ بھی لیتے ہیں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا جی مجھے 7 رنگ چاہیے، فلاں دن میری بیٹی کی شادی ہے، تو مہربانی فرمائیں آپ یہ کام کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ تو وہ بوڑھی چلی گئی اپنے وعدے کے مطابق، وہاں گئی گھر میں، وہ 3-4 دن کا جو وعدہ تھا اس کے بعد لوٹ کے آئی تو جہاں گٹھڑی رکھ کے گئی تھی وہیں پڑی تھی، وہیں پڑی تھی۔ بڑی حیران کہ حضرت نے تو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگلے دن میرے گھر میں بارات ہے، ابھی کپڑوں کو ٹانکے لگانے ہیں، ابھی کپڑوں کا جہیز بنانا ہے، الگ الگ کرنے ہیں، سوکھنے بھی ہیں، رنگنے بھی ہیں، سارے کام کرنے والے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ اس بزرگ نے تو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ جب قریب آئی نا تو شیخ کامل کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا بی بی پریشان کیوں ہے؟ کہا حضور ہاتھ نہیں لگایا، گٹھڑی وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا جی دھونے بھی ہیں، رنگنے بھی ہیں۔ آپ نے پوری گٹھڑی اٹھائی، نیل کے مٹکے میں ڈال دی۔ کون سے مٹکے میں؟ نیل کے مٹکے میں اس نے سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے نیلا رنگ ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے سبز رنگ چاہیے تھا، مجھے فلاں رنگ کی ضرورت تھی، میں نے تو نیلا لینا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے اسے نیل کے مٹکے میں ہاتھ ڈالا، سبز نکال کے دے دیا، پھر جناب اس نے پیلا مانگا، نکال کے دے دیا، پھر اس نے سرخ مانگا، نکال کے دے دیا، جو مانگتی گئی وہی دیتے گئے۔ جب 7 رنگ اس کے پورے ہو گئے تو بڑھیا قدموں پہ گر پڑی، کہنے لگی بابا بتا دے دل رنگ لیتا ہے یا کپڑے بھی رنگتا ہے؟ آپ نے فرمایا اصل دکان دل رنگنے کی ہے، پھر کپڑوں کا بہانہ بنایا ہے۔ فرمایا پھر میرا رنگو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی۔ مائی نے گٹھڑی اٹھائی، وہ بوڑھی نے گٹھڑی اٹھائی، گھر لے کے جانے لگی۔ حضور کل بارات آنی ہے ہندوؤں کی، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں چاہتی ہوں بارات غیروں کی آئے جائے اپنوں کی ہو۔ طریقہ بتاؤ، کیا بتاؤ؟
آپ کو بھی کوئی طریقہ سبحان اللہ والا بتا دو؟ اللہ کرے طریقہ آ جائے، طریقہ نہ آیا تو سلیقہ لازمی آ جائے گا۔ تو سنیے توجہ سے یہ بات، حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، برات کل آنی ہے نا، آج تو نہیں آنی۔ جب سارے معاملات ہو جائیں تو ان کو کہنا جن راستوں سے تم آئے ہو اس راستے سے واپس لوٹ کے گئے تو میں نے بیٹی نہیں دینی، شک رکھ لو۔ کیا رکھ لو؟ ایک شک رکھ لو، تو بیٹی جس نے لینی ہوتی ہے وہ پھر شکے قبول کر لیتا ہے۔ تو کہا حضور پھر وہ کہاں سے جائیں گے؟ کہا ادھر میری طرف سے جائیں گے۔ کہا حضور ادھر تو پول ہی نہیں ہے۔ فرمایا بنا لیں گے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بوڑھی خیر پہلے تو حیران تھی، اب کلمہ تو خود پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اب حیران ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا، شیخ مل گیا نا، کامل مل گیا۔ جب کامل لوگ ملتے ہیں پھر پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس کی محبت میں مرے گا قیامت کے دن وہ اسی کی محبت میں اٹھے گا۔ ارے غوث جلی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی، میرے علی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی، ہندو الوالی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی، کاتا علی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی، جماعت علی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی، ہر ولی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی، مولا علی کی محبت تمہارے ساتھ، نبی کی محبت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اتنی محبتیں ملنے کے بعد آپ لوگ یہاں تک پہنچیں گے کہ اس نے پریشان ہونے والی بات تو چھوڑ دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور بارات کو آنے دو، شک پہلے۔ جب سارے معاملات ہو گئے، کھانا بانا ہو گیا، انہوں نے کہا جی رخصتی۔ بی بی کہنے لگی ایک شک رہ گئی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا جدھر سے آیا ہے ادھر نہیں جانا، اگر اس راستے سے جانا تو پھر بیٹی نے نہیں آنا۔ انہوں نے کہا بی بی دیکھ لے آگے دریا ہے، وہاں سے ہمارے پاس سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، ادھر تو پل ہی نہیں ہے۔ فرمایا نیا بن گیا، کیا بات ہے، نیا بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نیا بن گیا تو پھر ٹھیک ہے نئے پہ چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے بی بی آگے آگے، وہ بوڑھی خاتون آگے آگے، ساری برات پیچھے پیچھے، مسلمان آگے کفر پیچھے۔ کیا بات ہے، مسلمان آگے کفر پیچھے پیچھے۔ اب کیا ہوا؟ بوڑھی خاتون آگے کہتی ہے بابا برات آ گئی ہے۔ فرمایا پل بنا دیا ہے، ایک کپڑے کا تھان پڑا تھا، آپ نے دریا کے اوپر بچھا دیا۔ تو بھائی جان کپڑے کا کام کرتے ہیں نا، تو میں نے کہا چلو کپڑوں کا ذکر بھی کر لیں۔ وہ کپڑے کا تھان بچھا دیا، دریا کے اوپر کپڑے کا تھان جیسے ہی بچھایا تو وہ جناب والا بی بی دیکھ کے خود کہنے لگی حضور یہ کس کا پل بنا دیا؟ فرمایا کپڑے کا۔ آج سواریوں ہیں، فرمایا گھبرانا نہیں ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا بابا یہاں کوئی راستہ ہے گزرنے کا؟ فرمایا یہ دیکھو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پل کپڑے کا، یہ تو پھٹ جائے گا، گھوڑا قدم رکھے گا، خچر قدم رکھے گا، پھٹ جائے گا۔ فرمایا نہیں پھٹتا، آؤ۔ آپ نے سارے کپڑے اپنے بیل کے اوپر رکھے، فرمایا چلو اس کنارے۔ وہ بیل کے اوپر کپڑے اس کنارے چلا گیا، پھر اشارہ کیا واپس آ جا، پھر وہ واپس آیا۔ تو انہوں نے کہا ان کا نہیں پھٹا، آنے جانے سے تو ہمارے بھی گھوڑے گزر جائیں گے، ہمارے بھی اونٹ گزر جائیں گے، ہماری سواریاں بھی گزر جائیں گی۔ جیسے جیسے سواری پل کے اوپر قدم رکھتی گئی، سوار کلمہ پڑھتا گیا، سوار کلمہ پڑھتا گیا۔ کہاں بھی دیکھ رنگ چڑھا کے نہیں، برات غیروں کی آئی تھی، اپنوں کی جا رہی ہے۔ اب بتا سکتے ہو ولی یہ کامل کی نظر میں یہ عالم رکھا ہے رب کعبہ نے، تو پھر غوث جلی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میرا پیر تیرا پیر، ہمارے رہبر ہمارے ہادی، جیوے 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 جیوے۔ ماننے میں نہیں آتی، اتنے لوگوں نے بیک وقت کلمہ پڑھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن کی ایک نص بیان کر دے تاکہ طاقت پاورفل جو رب کعبہ نے ان کو عطا کی ہے وہ قرآن کی نص سے نکال لے۔ پارہ نمبر 19 کھولے، کون سا 19؟ بھلا کیوں میں نے کہا؟ مولا علی کو ضرب بھی 19 کو لگی،
ہم بڑی نسبتوں والے ہیں. مولا علی گزرا بھی 19 اور پارہ نمبر بھی 19 پارہ. اس کے اندر حضرت سلیمان کا ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا تخت لے آؤ, وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤ, میرے پاس لے کے آؤ. تو کون لے کے آیا تھا؟ اچھا, حضرت سلیمان نے ان کو کیوں کہا تھا عاصم بن برقیہ؟ خود نہیں لا سکتے تھے؟ خود تو نبی تھے, خود کیوں نہیں لایا؟ اس میں جو بیان کیا گیا وہ سننے والا ہے. اس لیے خود نہیں لایا کیونکہ وہ نبی کی طاقت تھی, بتانا ولی کی طاقت تھی, بتانا ولی کی طاقت تھی, تاکہ دنیا سمجھے کہ رب نے طاقتیں کیا عطا کی ہیں. عاصم بن برقیہ نے پہلے جن نے کہا قول عفریت من الجن, جن کہنے لگا حضور اگر اجازت دو تو میں ابھی لے آتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا حضور آپ کا خطاب برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. فرمایا نہ ہمیں جلدی چاہیے. اس نے کیا کہا؟ حضور اجازت دو نا. آپ نے فرمایا اجازت ہے, کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, اللہ نے مجھے اس دور کی, قرآن کی بات نہیں ہو رہی, تورات کی بات نہیں ہو رہی, اس دور کی انعامی کتاب کی بات ہو رہی ہے. رب کعبہ نے اسے اس دور کی کتاب کا علم عطا فرمایا. یارو اس دور کی کتاب کا علم آ جائے تو ملکہ بلقیس کا تخت اناتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آخر کی پلکیں جھپکنے سے پہلے لایا جا سکتا ہے. تو جن کو رب نے قرآن کا علم عطا فرمایا اس غوث جلی کا مقام کیا ہوگا؟ اس غوث جلی کا مقام کیا ہوگا؟ اس نے کہا حضور لے آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ کہا حضور یہ پلکیں جھپکنے سے پہلے. وہ قریب نہیں پڑا تھا, وہ قریب ساتھ والے کمرے میں نہیں پڑا تھا, دور پڑا تھا, پھر وزنی بھی تھا, پھر بھاری بھی تھا. کیسے آیا یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے رب نے فرمایا ہے او دنیا والوں سنو, اگر امتی ہو سلیمان کا, امتی ہو سلیمان کا, تو یہ شانیں ملتی ہیں جو امتی ہو محبوب کریم کا. پھر اولاد بھی ہو, صرف امتی نہیں اولاد بھی ہو, تو پھر شان کیا ہوگی؟ پھر قرآن کا علم بھی ہو, پھر عالم بھی ہو, جس نے 40 سال عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھائی ہے, وہ غوث جلی ہے, وہ غوث جلی ہے. اب خود اندازہ کریں اتنا بڑا تقوی, پرہیزگاری اور جناب والا اتنا بڑا مقام, ادھر کیا ہے سلیمان کو ان کی آنکھ جھپکنے میں. اگر یہ سارا کام کر سکتا ہے تو پھر غوث جلی بھی اپنے مرید کے قریب آ سکتا ہے, اس کی مدد کر سکتا ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہو, حدیث کے الفاظ ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تنہائی میں ہو تو کیا کہو, جنگل آ جائے اچانک, ڈر لگنے لگ جائے, خوف آ جائے تو کیا کرو؟ یا عبادی اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, او اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو فرمایا جس کا تصور کرو گے وہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا. تم تصور کرو. قرآن کے اندر بے شمار ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں. اصحاب کہف کو دیکھ لیں, وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی, اللہ کے, پھر پہلا جملہ بول دو, اللہ کے بندے, اللہ کے دیو کے بندے نے, اللہ کے بندے. تو کیا کرتے رہے, کہاں سے چلے؟ کتے کا ذکر بھی بیچ میں آیا, جتنی مرتبہ ان کا ذکر اتنی مرتبہ کتے کا. اور کیا یہ پارہ نمبر 15 کے اندر ہے, سورۃ کہف کے اندر ہے. جتنے لوگ وہ تھے 7 کتے کا ذکر, وہ 4 تھے 5واں کتا, وہ 6 تھے 7واں کتا, وہ 7 تھے 8واں کتا, ہر جگہ پہ اس کا ذکر. مالک یہ کیوں؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے نسبت والا ہو گیا ہے. تعلق جوڑو اپنا, نسبتیں مضبوط کرو. آج کے اس دور میں اپنی نسبت سٹرونگ کرو, مضبوط کرو. آخری مثال آپ کو ایک سنا دوں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کپڑا ہے, یہ قبلہ شاہ صاحب نے سوٹ پہنا ہوا ہے, پگڑی باندھی ہوئی ہے. تو شاہ صاحب سے پوچھ لیتے حضور جب آپ پگڑی اتارتے ہیں دھلوانے کے لیے, آپ کی بیٹی, آپ کے گھر والے اس پگڑی کو چومتے ہیں؟
بولیے ذرا، جب آپ اپنا لباس اتارتے ہیں اپنے جسم سے، اینیمن کوئی بھی سر پہ رکھی ہوئی کیپ ہی اتارتے ہیں اور کہتے ہیں گھر والوں کو بیٹی یہ واش کر دو، اس نے کبھی چوما؟ کیوں؟ حالانکہ تمہارے جسم کے ساتھ مس رہی ہے، کتنی اسے جناب نسبت ملی رہی، کتنے کتنے دن، مگر چوما؟ اسی طرح کا کپڑا، یہی کپڑا یوں کہہ دو ایک ہی کارخانے میں بنا ہے، ایک ہی فیکٹری میں بنا ہے، ایک ہی جگہ پہ آیا ہے، ایک ہی دکاندار کے پاس آیا ہے، ایک بندے نے بیچا ہے، وہی کپڑا قرآن کا خلاف بنا ہے۔ وہ اوراق، وہ ساری چیزیں بعد میں چومی جاتی ہیں، قرآن کے حروف بعد میں دیکھے جاتے ہیں، پہلے وہ کپڑے کو چوما جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کپڑا بتا، کہنے لگا تجھے پتا نہیں ہے میری نسبت قرآن سے ہے۔ میں نے کہا جس کی قرآن سے ہو دنیا اس کو چومتی ہے، جس کی صاحب قرآن سے ہو، جس کی صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اس لیے اپنا تعلق مضبوط کر، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ والوں سے اپنی صحبت جوڑ لے، پاک لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑ۔ کن سے؟ پاک لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑ۔ پاک کون ہے؟ ابھی تک تمہیں خبر ہی نہیں ہے، ابھی پاک پلید کا پتہ نہیں چلا۔ پاک کون ہے؟ نجس کون ہے؟ پلید کون ہے؟ یہ اللہ والے سارے پاک، اللہ والے سارے پاک ہیں۔ تو آباب ذی وقار، بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کی پیشانی کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب کی پیشانی کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے کہا، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا کہ اللہ والے ہوتے بھی وہی ہیں جن کی صحبت میں بدبخت آئے تو نیک بخت بن کے جائے، بے نصیب آئے تو با نصیب ہو کے جائے، بے مراد آئے جائے تو با مراد ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے میرے دوست اپنا تعلق مضبوط کر، اللہ والوں کے ساتھ سنگت صحبت اختیار کر، کامل لوگوں کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے بھی ارشاد فرمایا، حضور داتا گنج بخش کشف الموجود کے اندر بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہوا میں بھی کو اڑ کے دکھا دینا تو کامل نہ ماننا اگر شریعت مطالعہ کا پابند نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ پہلے بیان کی گئی ہے، باقی سارا کچھ بعد میں ہے۔ آج شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، دین کو مڑوڑ تروڑ کے بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہمارے کامل کا فرمان ہے، تیرا کامل نہیں ہے۔ کامل وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے، جس نے پہرا دیا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے اس شخص کی زہری، مگر اس نے ناموس رسالت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ کامل ہے۔ یہ کون ہے؟ کامل ہے۔ تو پھر جب کامل ایسے ہوتے ہیں تو پھر آگے کام کیسے ہوتے ہیں؟ پھر لاہور کے پل بھی منظر پیش کر کے دکھا دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کامل ہے۔ پھر اپنے بیگانے، پھر تو جنابے والا کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے، پھر تو بیگانے بھی کہتے ہیں واہ مسلمانوں کا پیشوا۔ یہ کہا تو 14 صدیاں بیتنے کے باوجود حسین کا خادم ایسا ہے تو حسین کا نانا کیسا ہے؟ جب خادم حسین ایسا ہے تو خود امام حسین کیسا ہے؟ اور سمجھو جب حسین کا خادم ایسا ہے جس کی مثال نہیں ہے تو پھر بتا سکتے ہو خود امام حسین کیسا ہے؟ خود امام حسین جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہو؟ وہ کہتے ہیں نا جب مرید اتنی شان والا ہے تو پیر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ اس گئے گزرے دور میں، اس پرفتن دور میں کسی سے دوستی نہ کریں۔ آج دوست دشمن بن گئے، بس اللہ والوں سے دوستی کر، اللہ والوں کو اپنا دوست بنا، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ آپ بننا چاہتے ہیں اللہ کا دوست؟ تو پھر ان اللہ کے دوستوں کے ساتھ، اس لیے کسی نے کہا ہے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اس لیے اپنا تعلق آج قائم کر۔ آج پرفتن دور میں بڑے بڑے آئے، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ کے
بیان کر رہا ہے. نہیں جی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ احمق اور پاگل ایسے بھی آ گئے جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو حدیث کو نہ مانو. تو میرا آپ سے ایک مشورہ ہے, اس کو کہو چلو قرآن کی بات مان لی, قرآن کے اندر نماز کا حکم آیا ہے تو ذرا پڑھ کے تو دکھا لو. ذرا کہاں سے ملے گا طریقہ, بولے ذرا. نہیں قرآن میں تو حکم آیا, قرآن میں طریقہ کہاں سے ملے گا, طریقہ کون بتائے گا, تو پھر حدیث کو کون بیان کرے گا. حدیث کو وہی بیان کریں گے نا جنہوں نے حدیث سنی ہے. تو پھر اس کو کون بیان کرے گا, جنہوں نے ان سے سنی ہے. ان سے کون بیان کرے گا, جنہوں نے ان سے سنی ہے. ہاں جی, تو پھر یہ بیان ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوست میرے بھائی, آج لوگوں نے مدد کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں. وہ جی میں نے یوٹیوب پہ سنا ہے, میں نے جی فلاں پہ آیا ہے جی, وہ مولانا صاحب نے بیان کر دیا. نہ میرے دوست, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے شیخ, جب پریشانی ہو شیخ کے پاس چلا جائے, اس کے پاس بیٹھ جائے. تو انہیں بات میں کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ پہلے تمہیں جانچ کے بتا دے گا تیرے اندر کیا ہے, وہ سب کچھ ختم کر دے گا. جو کچھ بھی ہوگا, قدورت ہوگی, نفرت ہوگی, بغاوت ہوگی, عداوت ہوگی, دشمنی ہوگی, جو دل میں آئے گا اللہ کا ولی چھانٹ کے باہر پھینک دے گا. وہی حضرت خواجہ کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ نے ایسے کپڑے کو موڑا, کسی نے کہا حضور یہ کیا اتنا زور لگا رہے ہو, فرمایا وہ دیوار ٹیڑھی تھی سیدھی کر رہا ہوں. ہائے ہائے, دیوار ٹیڑھی تھی سیدھی, جو دیواروں کو ٹیڑھا کو سیدھا کر سکتے وہ تمہارے دل ٹیڑھے سیدھے نہیں کر سکتے. آئیے اس گئے گزرے دور میں اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت, اپنی سنگت, اپنا دوستانہ, اپنا یارانہ, اپنا تعلق ان سے قائم کر. جن کے ہاتھ میں دیں گا نا ہاتھ, یہ بیعت کا معنی کیا ہے, بات بڑھ گئی ہے, میں یہیں پہ کلوز کر دیتا ہوں. بیعت کا معنی کیا ہے, بس آخری بات ہے. بیعت کا معنی کیا ہے, بک جانا. قبلہ شاہ صاحب نے بالکل آسان سا لفظ بتا دیا ہے, بک جانا. کیا معنی ہے, تو جب بک گئے ہو پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو. کوئی چیز بیچ دو پھر اس کو لیتے ہو, وہ تو اپنی ہوتی نہیں ہے. جب تو غوث جلی کا ہو گیا, میرے علی کا ہو گیا, ہند الولی کا ہو گیا ہے, جب تو داتا علی کا ہو گیا, جب ہے ہی تو ان کا, پھر اپنی بات نہیں پھر ان کی. جو وہ کہیں گے وہی ہوگا, جو ادھر سے حکم آئے گا وہی ہوگا. یہ مرید کی خاصیت ہے. مرید کبھی اپنے شیخ کے علاوہ ادھر ادھر والے کام کرتا ہی نہیں ہے جب تک پیر نہ گئے. جو پیر کہتا ہے مرید وہی کہتا ہے. رنگ تبھی تو چڑھتے ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ نان پائی جو آیا تھا, اس نے کہا حضور مہربانی فرماؤ اپنے جیسا بنا دو. فرمایا اچھا ہے ہمت, ہاں جی حضور مہربانی فرماؤ. بار بار اصرار کیا نا, فرمایا چل آ کمرے میں آنا. ایک رات توجہ کی, یہ سننے والا نقطہ ہے بڑا قیمتی ہے, آپ کو بڑا لطف دے گا, سوئے ہوئے بندے کو جگا دے گا, مگر سنے توجہ سے. فرمایا آ کمرے میں. آیا کمرے میں, ایک رات توجہ کی. کتنی, ایک رات توجہ کی. صبح جب دروازہ کھولا تو پہچان لوگ نہ کر سکے ان میں باقی بلا کون ہے اور نان بھائی کون ہے. اب سنیں, ایک رات توجہ کرے اللہ کا ولی نان پائی پہ حضرت خواجہ باقی باللہ توجہ کرے تو اسے اپنا جیسا بنا دے. جس نے 3 راتیں گود میں نبی کو بول سکتے ہیں, 3 راتیں گود میں بٹھا کے نبی نے توجہ کی صدیق اکبر پہ. بتا سکتے ہو ولی توجہ کرے اپنے جیسا بنا دے. 3 راتیں جو میرے نبی نے توجہ کی صدیق اکبر کو کیا بنایا ہو, صدیق اکبر کو کیا بنایا ہو. یہ ایک رات کی توجہ کا عالم ہے. اس کی ایک رات کی توجہ کا عالم ہے. تو جو 3 راتیں ہیں غار والی, پھر مدے کی لطیف بات سنیے. قرآن نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا پارہ نمبر 2 کے اندر, ان الصفا والمروہ من شعائر. فرمایا صفا اور مروہ میری نشانی ہے. یا اللہ تیری نشانی ہے. فرمایا ہاں میری نشانی ہے. وہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے. تو حضرت حاجرہ کون سا نبی ہے, اللہ کی
ولیہ اللہ کی قدم لگے ولیہ کے تو رب فرماتے میری اللہ کرے تمہیں بھی کوئی نشانی غوث پاک کی مل جائے. سبحان اللہ. ہاں نشانی ہے میری نشانی ہے یا اللہ تیری نشانی ولیہ کے قدم تیری نشانی. فرمایا ہاں ارے ولیہ کے قدم لگے رب کی نشانیاں تو جہاں پورے جسم اقدس کے مقدس کے ساتھ اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کو کیا کہو گے؟ وہ اللہ کی نشانیاں قدم لگے حضرت حاجرہ کے وہ اللہ کی نشانیاں بنی. مفتی احمد رقم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجرت کی رات صدیق اکبر نے حضور کو 11 میل اٹھایا 11 میل اٹھایا اور حضور کے قدم مبارک حضرت ابوبکر کے سینے پہ لگتے رہے. حضور کے قدم سینے پہ لگتے رہے. اب بتاؤ جہاں قدم لگے حضرت حاجرہ کے وہ اللہ کی نشانیاں بنی. اس ابوبکر کے سینے کا مقام کیا ہوگا جس سینے پہ 11 میل نبی کے قدم لگتے رہے اور 11 میل وہ بوسے لیتا رہا. اب سمجھ آئی یہ نسبتیں کیا ہیں، یہ تعلق کیا ہے، یہ محبتیں کیا ہیں. یہ پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، غوث جلی سے پوچھو، ہند الولی سے پوچھو، داتا علی سے پوچھو، مہر علی سے پوچھو، جماعت علی سے پوچھو. یہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو کہ یہ نسبتیں، یہ قربتیں، یہ محبتیں کیا ہیں. اس لیے میرے دوست میرے بھائی آج کی یہ بزم اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس میرے بھائی نے بزرگ نے دوست نے چل کے آیا ہے سواری پہ آیا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باتیں اچھی لگی ہوں تو دعا کر دینا، غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.